نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا دادے اور پوتے کی وراثت کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے عاق نامہ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہم آئے دن اخبارات میں عاق نامہ کا اشتہار پڑھتے ہیں۔ کیا والد کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے نافرمان بیٹے کو اپنی وراثت سے محروم کر دے؟ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ ہے۔ اس میں کسی قسم کی ترمیم یا اضافے کا حق کسی کو بھی نہیں۔ جو حضرات قانون وراثت کو پامال کرتے ہوئے آئے دن اخبارات میں اپنی اولاد میں سے کسی کے متعلق عاق نامہ کے اشتہارات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے خوفناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہیں تو عورتوں کو مستقل طور پر وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور کہیں دوسرے بچوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف بڑے لڑکے کو ہی وراثت کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ ضابطہ وراثت کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ سورۃ نساء۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، اس میں ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔ اس آیت کے پیش نظر کسی وارث کو بلا وجہ وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ماہرین وراثت نے ان وجوہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے جو وراثت سے محرومی کا باعث ہیں۔ ان میں سے والدین کا نافرمان ہونا کوئی شرعی عذر نہیں ہے جس کی بنا پر بیٹے یا بیٹی کو وراثت سے محروم کر دیا جائے۔ اس لیے بلا وجہ شرعی عذر کسی وارث کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اگر بیٹا نافرمان ہے تو وہ اس نافرمانی کی سزا اللہ کے ہاں ضرور پائے گا، لیکن والد کو یہ حق نہیں کہ وہ اسے اپنی جائیداد سے محروم کر دے۔ بعض لوگ محض ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، لیکن ایسا کرنا بھی بعض اوقات کئی قباحتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر رائج الوقت عاق نامہ کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد تھی یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ۔ موجودہ دور میں وراثت کے متعلق جس مسئلے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ میت کی اپنی حقیقی اولاد کے ہوتے ہوئے یتیم پوتے پوتی اور نواسے نواسی کی میراث کا مسئلہ۔ اس کی بیچارگی اور محتاجی کو بنیاد بنا کر اسے بہت اچھالا گیا ہے۔ حالانکہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر 20ویں صدی تک کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ دادا یا نانا کے انتقال پر اگر اس کا بیٹا موجود ہو، اس کے دوسرے مرحوم بیٹے یا بیٹی کی اولاد کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس مسئلے میں نہ صرف مشہور فقہی مذاہب حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، حتیٰ کہ شیعہ، امامیہ، زیدیہ اور ظاہریہ سب متفق ہیں، بلکہ غیر معروف ائمہ اور فقہا کا بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ حکومت پاکستان نے 1961 میں مارشل لا کا ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے تحت قانون یہ نافذ کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے پیچھے لڑکے یا لڑکی کی اولاد چھوڑ جائے جس نے اس کی زندگی میں وفات پائی ہو، تو مرحوم یا مرحومہ کی اولاد دیگر بیٹوں کی موجودگی میں اس حصے کو پانے کی حقدار ہوگی جو ان کے باپ یا ماں کو ملتا ہو اگر وہ اس شخص کی وفات کے وقت زندہ ہوتے۔ پاکستان میں اس قانون کے خلاف شریعت کے ہونے
یعنی شریعت ہونے کے متعلق عظیم اکثریت نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ قانون امت مسلمہ کے اجتماعی نقطہ نظر کے خلاف ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصوں کے برابر ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں لفظ اولاد ولد کی جمع ہے جو جنے ہوئے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ ولد دو طرح سے مشتمل ہے۔ نمبر ایک حقیقی جو بلا واسطہ جنا ہو، یعنی بیٹا اور بیٹی۔ نمبر دو مجازی جو کسی واسطے سے جنا ہوا ہو، یعنی پوتا اور پوتی۔ بیٹیوں کی اولاد یعنی نواسی اور نواسی اس لفظ کے مفہوم میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ نسب باپ سے ملتا ہے۔ اس بنا پر نواسا نواسی لفظ ولد کی تعریف میں شامل نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب تک حقیقی معنی کا وجود ہوگا مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے، یعنی لفظ ولد کے حقیقی معنی بیٹے اور بیٹی کی موجودگی میں پوتا اور پوتی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اس لیے آیت کریمہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ حقیقی بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے پوتی کا کوئی حق نہیں ہے، خواہ پوتا پوتی زندہ بیٹے سے ہوں یا مرحوم بیٹے سے۔ اس کے متعلق امام جساس اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں امت کے اہل علم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کے مذکورہ ارشاد میں صرف اولاد مراد ہے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پوتا حقیقی بیٹے کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہے، اور نہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر حقیقی بیٹا موجود نہ ہو تو اس سے مراد بیٹوں کی اولاد ہے، بیٹیوں کی نہیں۔ اس لیے یہ لفظ سلبی اولاد کے لیے ہے، اور جب سلبی اولاد نہ ہو تو بیٹے کی اولاد اس میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الحق الفرائض باہلھا فما باقیہ فہو الاولی رجل ذکر، وراثت کے مقررہ حصے ان کے حقداروں کو دو، پھر جو بچ جائے وہ میت کے سب سے زیادہ قریبی مذکر کے لیے ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مقررہ حصہ لینے والوں کے بعد وارث وہ ہوگا جو میت کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس درجے کے اعتبار سے پوتے کی نسبت بیٹا زیادہ قریب تر ہے، اس لیے پوتے کے مقابلے میں بیٹا وارث ہوگا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر فرمایا کہ پوتا بیٹے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے باب میراث ابن الابن اذا لم یکن ابن، پوتے کی وراثت جبکہ بیٹا موجود نہ ہو۔ شریعت نے وراثت کے سلسلے میں الاقرب فالاقرب اس قانون کو پسند کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہر ایک کے لیے ہم نے اس طریقے کے وارث بنائے ہیں جسے والدین اور قریب تر رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں دور والا رشتہ دار محروم ہوگا، اس لیے بیٹے کی موجودگی میں پوتا وراثت سے حصہ نہیں لے سکتا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اسلام نے وراثت کے سلسلے میں رشتہ داروں کے فقر اور احتیاج اور ان کی بے چارگی کو بنیاد نہیں بنایا، جیسا کہ یتیم پوتے کے متعلق اس قسم کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ مستقبل میں مالی معاملات کے متعلق ان کی ذمہ داری کو بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اگر اس سلسلے میں کسی کا محتاج اور بے بس ہونا بنیاد ہوتا تو لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں دگنا حصہ ملنا چاہیے تھا، کیونکہ لڑکے کے مقابلے میں لڑکی مال و دولت کی زیادہ حاجت مند ہے، اور اس کی بے چارگی کے سبب میت کے مال میں اسے زیادہ حقدار قرار دینا چاہیے، جبکہ معاملہ تو اس کے برعکس ہے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ وراثت میں حاجت مندی، عدم کسب معاش یا بے چارگی قطعاً ملحوظ نہیں۔ البتہ اسلام نے اس مسئلے کا حل اس طرح سے نکالا ہے کہ مرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے یتیم پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں اور دیگر غیر وارث حاجت مند جو رشتہ دار ہیں ان کے حق میں مرنے سے پہلے اپنے ترکہ میں سے ایک ثلث کی وصیت کر جائے۔ اگر کوئی یتیم پوتے پوتیوں کے موجود ہوتے ہوئے دیگر غیر وارث افراد یا کسی خیراتی ادارے کے لیے وصیت کرتا ہے تو حاکم وقت کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اسے
ان کے حق میں کل عدم قرار دے کر حاجت مند یتیم پوتے پوتیوں کے حق میں اس وصیت کو نافذ قرار دے۔ ہاں، اگر دادا نے اپنی زندگی میں یتیم پوتے پوتیوں کو بذریعہ ہبہ ترکے کا کچھ حصہ پہلے ہی دے دیا ہے تو اس صورت میں وصیت کو کل عدم قرار دینے کی بجائے اسے عملاً نافذ کر دیا جائے۔ اسی طرح اول کے متعلق بھی متجددین کے ذہن میں بہت شکوک و شبہات ہیں جنہیں وہ آئے دن لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، حالانکہ اول کا سہارا مجبوراً لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا حکم دیا تھا۔ ان کے دور خلافت میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ اصحاب الفرائض کے سہام یعنی ترکہ کی اکائی سے زیادہ تھے۔ آپ نے کبائر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اول کا مشورہ دیا، جس سے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتفاق کیا، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم جیسے مجتہدین بھی شامل تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد اول کے اس مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متفقہ مسئلے کے متعلق اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مخالفت مشہور نہ ہو جاتی تو اول کے متعلق اجماع قطعی کا حکم لگا دینا یقینی ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اول کی ضرورت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ مجھے قرآن کریم سے معلوم نہیں ہو سکا کہ مقررہ حصہ لینے والوں میں سے کون قابل تقدیم ہے اور کون قابل تاخیر، تاکہ مقدم کو پہلے اور مؤخر کو بعد میں کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے تمام مقررہ حصے لینے والوں کے درمیان یکسانیت پیدا کرنے کے لیے اول کا طریقہ جاری فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک خامد قوی حقدار ہے، اس لیے اسے پورا حصہ دیا جائے گا، اور بہنیں کمزور حصہ دار ہیں، ان کے حصوں میں کمی کی جائے گی۔ لیکن یہ موقف درست نہیں ہے کہ تمام مقررہ حصہ لینے والے حقدار جو کسی بھی درجے میں جمع ہوں ازروئے استحقاق برابر ہیں، اور کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، چونکہ تمام کے جو حقوق ہیں وہ بذریعہ نص قرآن کریم قائم ہوئے ہیں۔ اس لیے سب کا استحقاق برابر ہوگا اور ہر شخص اپنا پورا پورا حصہ لے گا، اور اگر ترکات حسب حصص موجود نہ ہو تو پھر سب حصوں میں برابر کی کمی کی جائے گی۔ اول کے ذریعے سے جو مخرج بڑھایا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو نقصان ہو وہ تمام مستحقین پر بقدر تناسب پھیلا دیا جائے، یہی راجی ہے، اور اسی پر امت کا عمل بھی ہے۔ البتہ جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موقف کی تائید کرتے ہیں، واللہ عالم۔ اب ترکہ کے متعلق بھی ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں ترکہ اسے خیال کیا جاتا ہے جو باپ دادا اسے وراثت کے طور پر ملا ہو، یعنی جو اسے باپ دادا سے وراثت کے طور پر ملا ہو، اور جو کچھ اپنی محنت سے کمایا اسے ترکے میں شمار نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ ہر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو ترکہ کہا جاتا ہے جو مرنے کے بعد اس نے اپنے پیچھے چھوڑی ہو اور کسی دوسرے شخص کا اس میں کوئی حق نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال میں متعین طور پر کسی غیر کا حق ہو اس وقت تک وہ مال ترکے میں شامل نہیں کیا جائے گا جب تک اس دوسرے کا حق ادا نہ کر دیا جائے۔ یہ بات بھی واضح رہی کہ ترکے کے بارے میں درج ذیل امور کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ وہ چیز بھی متوفی کا ترکہ شمار ہوگی جو اس کی ملکیت میں مرنے کے بعد شامل ہوئی اور اس کا سبب ملک اس کی زندگی میں قائم ہو چکا ہے۔ جیسے ایک شخص نے پلاٹ لینے کے لیے درخواست دی جو بذریعہ قرعہ اندازی تقسیم ہونے تھے، لیکن مرنے کے بعد اس کے نام پلاٹ کا قرعہ نکل آیا، تو اس صورت میں وہ پلاٹ بھی اس کا ترکہ ہوگا۔ نمبر 2، ایسا مال جو میت کو حاصل ہوا لیکن شریعت نے اس پر مال ہونے کا حکم نہیں لگایا، اس لیے وہ شرعی طور پر ترکے میں شمار نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ ذخیرہ شراب وغیرہ۔ نمبر 3، ناجائز راہ سے حاصل شدہ مال بھی ترکے میں شمار نہیں ہوگا، مثلا چوری، رشوت یا خیانت کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال۔ اسی طرح سود کی رقم بھی اس کے ترکے میں شامل نہیں ہوگی۔ اگر ورثاء ایسے مال کو آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو وہ خود اس کے عذاب کے ذمہ دار ہوں گے۔ نمبر 4، میت کی کوئی چیز کسی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی
اور اس نے اس قدر مال نہیں چھوڑا کہ اسے ادا کر کے رہن سے آزاد کروایا جا سکے، تو ایسی چیز بھی میت کے ترکہ میں شمار نہیں کی جائے گی۔ میت کی پینشن جو اس کی زندگی میں حکومت یا کسی ادارے کے ذمہ واجب ہو چکی تھی، وہ میت کا ترکہ شمار ہوگی، کیونکہ پینشن حسب قوت ملازمت کی ایک مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد ملازم کا حق قرار پاتی ہے۔ یہ حق بھی مرنے کے بعد قابل تقسیم ہوگا۔ بیمہ زندگی شرعاً ناجائز ہے۔ مرنے کے بعد کمپنی سے ملنے والی رقم ترکہ شمار نہیں ہوگی، کیونکہ بیمہ جوئے کے حکم میں ہے۔ البتہ میت کی طرف سے ادا کردہ رقم اس کا ترکہ شمار ہوگی، جو ورثہ آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ بچی کے فوت ہونے کی صورت میں اس کا جہیز، حق مہر اور شادی کے موقع پر ملنے والے تحائف وغیرہ اس کا ترکہ شمار ہوں گے۔ والد کا اس کے تمام مال پر قبضہ کر لینا یا والدین کا جہیز کو دوسری بچی کی شادی کے لیے رکھ لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہاں اس بات کی ایک اور وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر والدین نے بچی کو جہیز وغیرہ دیا ہو تو اس کے عوض بچی کو جائیداد سے محروم کرنا بھی درست نہیں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جس کی طرف توجہ دلانا بے حد ضروری ہے، اس کا تعلق بھی تقسیم جائیداد سے ہے، اور اس سلسلے میں ہم بہت بڑی کوتاہی کا شکار ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ کہ اولاد کی طرف سے بعض اوقات والد پر دباؤ ڈالا جاتا ہے یا والد از خود کسی پیش بندی کے طور پر اپنی جائیداد اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیتا ہے۔ ایسا کرنا محل نظر ہے، کیونکہ ضابطہ وراثت کے اجراء کے لیے مورث کی موت اور وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ زندگی میں ضابطہ وراثت کے مطابق جائیداد کا تقسیم کرنا کئی ایک خطرات کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر اولاد کو بطور ہبہ کچھ دینا چاہے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے، بشرط یہ کہ تمام ذکور و اناث یعنی تمام بیٹے اور بیٹیاں ان سب کو بھی برابر ہبہ دیا جائے۔ چند ایک کو دینا اور دوسروں کو نظر انداز کرنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ دراصل ہمارے ہاں جہالت کا دور ہے۔ عصر حاضر میں علم فرائض کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اکثر علماء کرام بھی اس سے بے بہرہ ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ فرمان نبوی ہے، علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جلد ہی میری موت واقع ہو جائے گی، علم فرائض بھی قبض کر لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ دو آدمی کسی مقررہ حصے میں اختلاف کریں گے اور کوئی آدمی ایسا نہیں پائیں گے جو ان میں فیصلہ کر سکے۔ مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 4 333۔ علم میراث کی جس قدر ضرورت اور اہمیت زیادہ تھی، عصر حاضر میں اسی قدر اس کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اکثر علماء اکرام کا بھی اس سے زیادہ شغف نظر نہیں آتا اور اسے مشکل علم کا نام دے کر مشکل بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ دیگر علوم کی بنسبت مختصر اصول و قواعد پر مشتمل ہے جو تھوڑی سی توجہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ علم میراث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت اور حکم بیان کریں۔ فقہ اور حساب کے وہ اصول جاننا جن کے ذریعے سے ترکہ میں سے وارثوں کے حصے معلوم کیے جائیں۔ موضوع، علم میراث کا موضوع، ترکہ، اس کے مستحق اور ان کے حصے ہیں۔ غرض و غایت، اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حقداروں کو ان کا حق پہنچایا جائے، اور حکم، اس علم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ سوال نمبر 2، ارکان وراثت تحریر کیجیے۔ وراثت کے 3 رکن ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی ختم کر دیا جائے تو وراثت ثابت نہیں ہوگی۔ مورث یعنی میت جو میت کے حکم میں ہو، جیسے گمشدہ۔ وارث نمبر 2، وارث یعنی وہ زندہ افراد جو میت کا مال لینے والے ہوں۔ نمبر 3، موروث یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال، زمین یا سامان وغیرہ۔ شرط کی تعریف اور شروط وراثت تحریر کیجیے۔ تعریف، وہ چیز جس کی عدم سے دوسری چیز کا عدم لازم آئے اور اس کے وجود سے دوسری چیز کا وجود لازم نہ آئے۔ مثلا وضو، اس کے عدم سے نماز کا عدم لازم آتا ہے، لیکن اس کے وجود سے نماز کا وجود لازم نہیں آتا۔ شروط وراثت، وراثت کی درج ذیل 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1،
میت جس کو کہتے ہیں مورث، اس کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا۔ نمبر 2، میت کی موت کا یقین ہونا۔ نمبر 3، وراثت کے معانہ کا نہ پایا جانا۔ وراثت کے کتنے اسباب ہیں؟ ہر ایک کی مختصر وضاحت کریں۔ اسباب وراثت 3 ہیں، جن میں سے کسی ایک کی وجہ سے وارث بنایا جاتا ہے، جیسے کہ نسبی قرابت، میت کے وہ ورثہ جو خونی رشتہ کی وجہ سے وارث بنتے ہیں، ان کا تعلق فروع یعنی اولاد یا اولاد کی اولاد سے ہو، یا اصول والدین یا والدین کے والدین سے، یا اعتراف یعنی بھائی چچا اور ان کی اولاد سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر مال میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے حقدار مقرر کیے ہیں۔ نکاح، عورت کے ساتھ نکاح ہو، خواہ رخصتی اور خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہاری بیویوں کے ترکہ میں سے تمہارے لیے نصف ہے۔ ولا، کوئی شخص غلام یا لونڈی کو آزاد کرے اور آزاد شدہ فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو تو آزاد کرنے والا اس کا وارث ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، ولا کہتے ہیں وراثت کے حق کو، یقیناً ولا اس کے لیے ہے جس نے اسے آزاد کیا۔ وراثت سے معنی کتنے اسباب ہیں؟ ہر ایک کی وضاحت کیجیے۔ وہ اسباب جن کی وجہ سے وارث وراثت سے محروم ہو جاتا ہے وہ 4 ہیں۔ غلام ہونا، غلام نہ خود وارث بنتا ہے نہ اس کا کوئی وارث بنتا ہے، کیونکہ اس کی تمام کمائی مالک کی ملکیت ہوتی ہے۔ البتہ وہ غلام جس کا کچھ حصہ آزاد ہو وہ اپنے آزاد شدہ حصے کے مطابق وارث ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصاب المکاتب حدا او میراثا یرث علی قدر ما اعتق منہ، جب مکاتب غلام حد یا میراث کو پہنچے تو وہ آزاد شدہ حصے کے مطابق وارث بنایا جائے گا۔ قتل، جس قتل کی وجہ سے قصاص یا دیت لازم آئے، اس قتل کی بنا پر قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یارث القاتل شیئا، قاتل کسی چیز کا بھی وارث نہیں بن سکتا۔ نمبر 3 ہے اختلاف دین، مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یارث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 ولد الزنا، زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے زانی باپ کا اور باپ بچے کا وارث نہیں ہوگا، البتہ وہ اپنی ماں کا اور اس کی ماں اس کی وارث ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش وللآہر الحجر، اولاد صاحب بستر کی ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں۔ یہی حکم ولد العان کا ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی بیوی سے لعان کیا اور اپنے بچے کا انکار کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند بیوی کے درمیان جدائی کر دی اور بچہ عورت کے ساتھ ملا دیا، اور پھر یہ اصول جاری ہو گیا انہ یارثھا وترث منہ ما فرض اللہ لہا، وہ بچہ اپنی ماں کا اور ماں اپنے بچے کی وارث ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب اللعان اور حدیث کا نمبر ہے 1492۔ میت کا ترکہ ورثاء میں کب تقسیم کرنا چاہیے؟ میت کا ترکہ جب 3 مراحل طے کر کے چوتھے میں پہنچے گا تو ورثاء میں تقسیم ہوگا، یعنی ترکہ کے ساتھ 4 حقوق تعلق رکھتے ہیں جو بالترتیب اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1 کفن دفن، اگر کسی میت کے کفن دفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہ ہو تو اس کے ترکہ میں سے مناسب اندازے کے مطابق کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 2 ہے ادائیگی قرض، میت کے ذمہ جتنا قرض ہو اسے ادا کیا جائے گا، خواہ ادائیگی میں تمام ترکہ صرف ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جان اس کے قرضے میں لٹکی رہتی ہے جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے۔ نمبر 3 وصیت،
میت کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے۔ جائز وصیت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ادائیگی قرض کے بعد کا تہائی حصہ 1/3 حصہ یا اس سے کم کی وصیت ہو، جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، کیا میں اپنے 2/3 مال کا صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں۔ قال، اس نے کہا بالشطری، کہ نصف کر دوں؟ قال، آپ نے فرمایا لا، نہیں۔ قال فالثلث، اس نے کہا 1/2 مال کا صدقہ کر دوں؟ قال الثلث، آپ نے فرمایا 1/2 ٹھیک ہے، والثلث کثیر، بلکہ 1/2 بھی بہت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/2 کا کر دے، لیکن 1/2 حصہ بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ ان ورثاء کے حق میں وصیت نہ کرے جو ترکہ میں سے حصہ لینے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی حرام کام کی وصیت نہ کرے، اور اگر وہ دونوں ماں باپ تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ فی المعصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، نافرمانی کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ نمبر 4 ہے ورثہ میں تقسیم۔ جو مذکورہ مراحل ہیں وہ طے کرنے کے بعد باقی مادہ ترکہ ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے اصحاب فرائض اور پھر اسباط کو دیا جائے گا، اور ان کی عدم موجودگی میں ذوال ارحام کو دیا جائے گا۔ اگر کسی قسم کا وارث نہ ہو تو ترکہ اسلامی حکومت کے بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ اگر شرعی بیت المال کا نظام نہ ہو تو جمہور علماء کے نزدیک میت کے ان غریب رشتہ داروں کو دیا جائے گا جو شرعی طور پر وارث نہیں ہیں۔ واللہ عالم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ آج کے سبق کو لے کر اگر مزید آپ لوگوں میں سے کسی کو سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور